اگلی بات کیا آ رہی ہے کہ یہ کہیں گے ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ سیکنڈ ریگریٹ ان لوگوں کی یہ ہے کہ میں نے اب دنیا میں بڑی غلط صحبت اختیار کی، بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی اس ضمن میں، اور کاش میں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میرا یہ انجام نہ ہوتا، لیکن افسوس کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور میں نے وہ نصیحت نہ مانی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یا قرآن کی نصیحت نہ مانی یا حدیث کی بات نہ مانی کہ جو اس انسان کے پاس آئی تھی، اور سارا بلیم اب شیطان پہ ڈال رہا ہے، اور غلط بھی نہیں ہے، ظاہر شیطانی انسان کو بہکاتا ہے کہ کاش میں نے اس شیطان کے بہکاوے میں آ کے فلاں شخص کو دوست نہیں بنایا ہوتا، کاش میں نے کیوں بنایا۔ تو اب ہم یہ اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر آدمی ضرور دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوستی کی اور اچھی صحبت یا بری صحبت کی بڑی اہمیت ہے، جو انسان کے کردار کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اچھا، دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اچھا دوست کسے سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو ہمیں برائی کے اوپر، یا ایک ان جنرل میں بات کر رہی ہوں کہ کسی کو برائی کے اوپر سپورٹ کرے، اپریشیٹ کرے، خوب اس کی ہاں میں ہاں ملائے، کانسرٹ جانے کے اوپر اس کو سپورٹ کرے، ان اسلامک کلچر کرنے میں جو جتنی آپ سمجھے ہماری سوسائٹی میں جو یہ مہندی مایوں اس طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں، تو وہی فرینڈ اچھی سمجھی جاتی ہے جو کہ ان میں اپنی بیٹیوں کو بھیجے، ناچ گانے کی پریکٹس کرانے میں مدد کرے، یا مہندی مائیوں کی سیلیبریشنز میں مدد کروائے، اسٹیج بنانے میں اور ڈیکوریشن کرنے میں مدد کرے۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس میری دوست نے حق ادا کر دیا۔ اور میری اپنی بہن کیسی ہیں کہ انہوں نے تو اس کو ان اسلامک کلچر کا نام دے کر، اور وہ تو آئیں تک نہیں مہندی میں۔ تو ہمارے یہاں نا یہ الٹا حساب چلتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنے اچھے سوال اور کتنے ریلیونٹ سوال کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کن لوگوں کی صحبت اختیار کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 3 باتیں فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی تم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو۔ نمبر 2 یہ کہ جن سے جب تم گفتگو کرو تو تمہاری دینی معلومات میں اضافہ ہو۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ اسے ترغیب و ترہیب نے روایت کی ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹس اور نکات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک کرائٹیریا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم کیسی صحبت اختیار کریں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ صحبت کی جو اہمیت ہے وہ یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور حدیث ہم ترمذی کی دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنی محبت کا معیار دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، ان کے طریقے سے کتنی محبت ہے، صحابہ کرام سے کتنی محبت ہے، اور یا ہماری ساری سنسیریٹی اور ہماری محبت جو ہے وہ ان اسلامک کلچر یا ویسٹرن تھاٹ سے ہے یا ویسٹرن وے آف لائف سے ہے۔ تو یہ چیز ڈٹرمن کرے گی کہ ہم محبت کس سے کرتے ہیں۔ تو جس سے انسان کی محبت ہے اسی کے ساتھ وہ رکھا جائے گا۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ رسول کا اتباع کرنے میں بھی، اور یہ جو بات صحبت کے حوالے سے آ رہی ہے، دونوں میں یہ حدیث ریلیونٹ ہے کہ بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہی والی بات ہے کہ یہاں پر ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے رسول کی تعمیل نہیں کی دنیا میں، اور ان کی بھی بات یہاں آ رہی ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر بری صحبت اختیار کر کے ہر وہ کام کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے جس کے بارے میں کوئی دلیل انہیں سنت سے نہیں ملتی تھی۔ بخاری کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ انکار اور ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دراصل اللہ ہی کی نافرمانی میں آتی ہے۔